الأغلال التي كانت عليهم صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، میں اپنی یہ رحمت لکھ دوں گا، لازم کر دوں گا ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں اس رسول نبی امی کے جن کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ پیغمبر لوگوں کو بھلی بات کا حکم دیتے ہیں، بری بات سے روکتے ہیں، اچھی اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کر دیتے ہیں، گندی اور نقصان دینے والی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ جو بوجھ اور جو مشکل احکام ان لوگوں کے لیے پہلے سے تھے، وہ سارے مشکل احکام ان پیغمبر نے آ کر کے ان سے ہٹا دیے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو مختصر مضمون ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو شریعت، جو دین اور جو مذہب لے کر بھیجا، اس میں جو تعلیمات دی گئی، جو ہدایات دی گئی ہے، جو گائیڈ لائنز دی گئی ہے، جو مارگدرشن دیے گئے ہیں، ان ہدایات سے جہاں ایمان والوں کو آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، ان کی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہوتی ہے، وہیں ان کو دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر انسان شریعت کی تعلیم سے ہٹے گا، اس کو چھوڑے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس خلاف ورزی کے نتیجے میں آخرت کا تو جو نقصان اس کو ہونے والا ہے وہ ہوگا ہی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، مخالفت سے بھی حفاظت فرمائے، اور اس مخالفت کا جو وبال ہوتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آخرت کے نقصان کے ساتھ ساتھ انسان کا دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک کے اندر یوں فرماتے ہیں کہ انما انا لکم کمثل الوالد اعلمکم، یہ میرا معاملہ تو تمہارے ساتھ ایسا ہے جیسے کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو ہر چیز بتاتا ہے، ہر چیز سمجھاتا ہے، اور جو چیز وہ سمجھاتا ہے اس میں صرف اور صرف اولاد کا فائدہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہوتا۔
باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے مقابلے میں جہاں دیدہ ہوتا ہے، جہاں چشیدہ ہوتا ہے، دنیا دیکھا ہوا ہے، اس کو جتنا تجربہ ہے اولاد کو تجربہ نہیں ہے، وہ اپنے تجربات کا پورا نچوڑ جو ہے وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کے سامنے رکھتا ہے۔ دیکھو بچوں، اس طرح کرنا، اس طرح مت کرنا، اس طرح کرنا، اس طرح مت کرنا۔ یہ جو گائیڈ لائنز جو باپ وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کو دیتا ہے، وہ اس کی پوری زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے، اور باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو کسی طرح کی پریشانی دنیا کے اندر نہ دیکھنی پڑے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ کسی جگہ ٹھوکر کھا چکا ہے، باپ کہتا ہے چلو میں نے تو ٹھوکر کھا لی لیکن تم مت کھانا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضور یہ فرما رہے ہیں کہ انما انا لکم کمثل الوالد اعلمکم، میں تم کو ہر چیز بتاتا ہوں، ہر چیز سکھا رہا ہوں، اور اس میں تمہارا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم کی جو آیت اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نبی نے آ کر کے جن چیزوں کو حلال بتایا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے استعمال کرنے سے آپ کی ہیلتھ کا فائدہ ہے، آپ کی ہیلتھ کی لائن کی جو چیزیں فائدے والی ہو سکتی ہیں وہی آپ کے لیے حلال کی، اور جو چیزیں حرام کی ہیں اس سے آپ کی ہیلتھ کا بھی نقصان ہے۔ آخرت کا نقصان تو اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن اس سے آپ کی دنیا کا بھی نقصان ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے زنا کو حرام کیا، اسلام نے شراب کو حرام کیا، غصہ کرنے سے منع کیا، انتقامی جذبے سے منع کیا، غیبت کرنے سے منع کیا، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے منع کیا، معاف کرنے کا حکم دیا، نگاہوں کے غلط استعمال سے منع کیا، نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کرنے کی چیزیں انسان کرے گا جہاں ایک طرف اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوگی، وہاں اس کو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو زنا سے بچائے گا تو جہاں اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا ثواب ہوگا، وہاں اس کو زنا سے بچنے کا دنیاوی فائدہ بھی ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کے زور میں آ کر، اس کے دباؤ میں آ کر، اس کے پریشر میں آ کر کسی نے گندا کام کیا، جہاں آخرت کا نقصان ہوگا دنیا کا بھی نقصان ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں ایڈز کا جب دن آتا ہے، جو پورے انٹرنیشنل لیول پر ایڈز کا ایک دن منایا جاتا ہے، لوگوں کو ایڈز سے باخبر کیا جاتا ہے کہ بھئی ایڈز کتنی خطرناک بیماری ہے۔ خدا نخواستہ کوئی انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، تو اس کا علاج کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایڈز کیسے پیدا ہوتا ہے سب جانتے ہیں۔ اب ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم کو زنا سے منع کر دیا، کیونکہ جہاں اس کا آخرت کا نقصان ہے وہاں اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے، تو دنیا کے نقصان سے بھی ہم کو بچائے، اور یوں کہہ دیا کہ لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی مت جانا۔ اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ پر یہ فرمایا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی، اے پیغمبر،
آپ ایمان والوں سے یہ فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ نگاہوں کی حفاظت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور جب پاک دامنی حاصل ہوگی تو لا تقربوا الزنا پر عمل کرنا آسان ہے۔ قرآن کریم جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ لا تقربوا الزنا، یوں نہیں کہہ رہا ہے کہ لا تزنوا، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن یوں نہیں کہہ رہا ہے کہ زنا مت کرنا، ایسا نہیں کہا، زنا مت کرنا ایسا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ قریب جانے کے بعد پھر بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے نگاہ کی بھی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگی۔ شراب سے منع کیا، ہر نشے والی چیز سے منع کیا، اور خدا نہ خواستہ کوئی آدمی شراب پیے گا تو جہاں اس کو آخرت کا نقصان ہوگا دنیا کا بھی تو نقصان ہوگا۔ شراب پینے والے لوگ کن کن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں سب جانتے ہیں۔ اگر شراب سے انسان حفاظت اپنے آپ کی کرے گا تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے بھی تو انسان بچے گا، دنیا کا بھی تو فائدہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہم جب شریعت کے حکم پر عمل کریں گے تو ہمارے سامنے تو آخرت کا ہی فائدہ ہونا چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں، ہم دنیا کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے۔ لیکن ایسا ہے کہ جب ہم کریں گے تو ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم نیت کریں نہ کریں، ہم کو وہ فائدہ تو حاصل ہو ہی جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی آدمی بھینس خریدتا ہے تو بھینس گائے کے لیے خریدتا ہے، دودھ کے لیے خریدتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں دوسری اور بہت سی چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہے جس کی اس کی نیت نہیں ہوتی ہے لیکن حاصل ہوتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی غصے کے تقاضے پر عمل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے غصے کو پینے والے کی تعریف کی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کے مخصوص بندے وہ ہیں جو خوشحالی میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگی کی حالت میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب یہ غصے کو انسان پیے گا اس کو آخرت کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غصہ پیتا ہے کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے مجمع کے اندر اس انسان کو بلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ جنت کی جو روح تو چاہے وہ لے لے۔ دوسری ایک روایت کے اندر یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیں گے اور اس کے دل کو ایمان سے لبریز کر دیں گے۔ یعنی ایک فائدہ تو حضور نے آخرت کا بیان فرمایا اور دوسرا فائدہ کیا بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غصہ پینے سے سکون حاصل ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں غصہ کروں گا تو مجھے سکون ہوگا، غصے کے تقاضے پر عمل کروں گا تو مجھے سکون ہوگا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے غصے کے تقاضے پر عمل کرتا ہے اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اور جب انسان ایسا بار بار کرتا ہے اس سے بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، اس سے ہائپر ٹینشن کا مریض ہو جاتا ہے، ڈپریشن تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ آج ہم یہ جب سنتے ہیں کہ کوئی مسلمان ڈپریشن کا مریض ہے تو یہ حیرت کی بات ہے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، ہمارے اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، ابھی 50 سال کی عمر ہے، مجھ سے بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں ان کو زیادہ اس کا اندازہ ہوگا، لیکن ہم نے اپنے بچپن میں کبھی ڈپریشن کا لفظ ہی نہیں سنا کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اور آج ہم جہاں دیکھتے ہیں وہاں ڈپریشن ڈپریشن ڈپریشن۔ مسلمان کیسے ڈپریشن کا مریض ہو گیا؟
جس کو قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی، اطمینان کی، خوشیوں کی باتیں سنائی. جو آدمی ہمیشہ اطمینان میں رہتا اس کو ڈپریشن کیسے ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات پر جمایا نہیں. ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا. ہم کو غصہ پینے کی تعلیم دی گئی، معاف کرنے کی فضیلت بتائی گئی، لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. جب عمل کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ میں معاف کر لوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ تو معاف کرے گا تو تیری عزت بڑھ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھا کے رہتا ہے. اور تو کر کے تجربہ کر کے دیکھنے کی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. جب تم اپنے بھائی کو دیکھو اس کو دیکھ کر کے مسکراؤ، خندہ پیشانی سے ملو، ہنس کر کے ملو. اس سے آپ کو صدقے کا فائدہ ہوگا. اس صدقے کا فائدہ آخرت کا فائدہ ہے. دنیا کے اندر کیا ہے؟ آپ کو خود سکون حاصل ہوگا اور سامنے والا بھائی جس کو آپ نے دیکھ کر کے مسکرایا ہے اس کو بھی سکون حاصل ہوگا. یعنی یہاں ڈپریشن اور ہائپر ٹینشن کا دور دور تک کہیں گزر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقدیر کا مسئلہ بتایا. تقدیر کیا ہے؟ ہم ایمان مفصل کے اندر پڑھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اس بات پر کہ تقدیر حق ہے، بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. اس میں 1 انچ کے برابر بھی ادھر ادھر ہونے والا نہیں. جف القلم بما انت لاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حالات پیش آنے والے ہیں وہ لکھ کر کے تقدیر کا قلم سوکھ گیا ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. دنیا کے اندر جو بھی حالات پیش آنے والے ہیں دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے لوح محفوظ کے اندر اس کو لکھ دیا ہے. کیوں لکھ دیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کیوں ہم نے لکھ دیا ہے؟ آپ کو بہت سارا مال ملنے والا ہے، وہ ہم ایک ساتھ ملنے والا ہے، اچانک ملنے والا ہے، وہ ہم نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے. آپ کا کوئی بہت بڑا سودا کامیاب ہونے والا ہے، وہ ہم نے پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہے. خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، وہ ہم نے پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہے اور آپ کو تقدیر پر ایمان لانے کا پابند بنایا ہے. کیوں؟ تاکہ جو نقصان ہو اس پر آپ کو افسوس نہ ہو اور جو فائدہ ملے اس سے آپ اترائے نہیں. اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہے لیکن اترانا نہیں ہے. اور کوئی مصیبت پہنچے، کوئی حادثہ پیش آئے، کوئی نقصان ہو، اس سے جو طبعی رنج ہوتا ہے، طبعی رنج وہ تو قدرتی چیز ہے، اس سے شریعت آپ کو نہیں روکتی. لیکن پھر اس سے آگے بڑھ کر کے جو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، نہیں یہ ہوا ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، کیوں میں قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہوں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ.
تقدیر پر ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ فرما دیا ہے، لا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشیطان، او کما قال علیہ السلام، کبھی بھی یہ مت کہنا اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا اور ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ اس لیے کہ یہ اگر مگر کا جو مسئلہ ہے یہ شیطان کا کام چالو کر دیتا ہے، یہاں سے شیطان کا کام چالو ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کی زبان کے اوپر سب سے پہلا لفظ جو آنا چاہیے وہ کیا ہے؟ قدر اللہ وما شاء فعل۔ اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، میں بولنے والا کون ہوتا ہوں؟ اس کو کہتے ہیں رضا بر قضا۔ رضا بر قضا جو ہے وہ صبر سے بھی آگے کا مقام ہے۔ میں نے اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیے۔ اللہ جو ہے وہ میری مصلحتوں کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ سودا کامیاب ہوا ہوتا تو میرا یہ فائدہ ہوتا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ اگر یہ سودا کامیاب ہوتا تو میرا نقصان ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، جمعہ کے دن ہم سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے اندر وہ قصہ موجود ہے۔ وہ قصہ تو بہت لمبا ہے، ہم بارہا سنتے ہیں، وہ قصہ بیان نہیں کرنا ہے، لیکن اس قصے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سبق کیا دینا چاہتے ہیں؟ وہ سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ ایک چیز آپ کو لگتی ہے کہ بہت غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ ہو رہا ہے اور آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ بہت غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کروا رہا ہے اس لیے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک ویسا ہی ہونا چاہیے، وہی صحیح ہے۔ جیسے مثال، خالی ایک مثال میں یہاں عرض کر دوں کہ بھئی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کو دوسرے کنارے پر جانا تھا تو کشتی کی تلاش تھی۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے ہی، ہمیں آپ کی خدمت کا موقع ملا ہے، آپ تشریف رکھیں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ مولویوں کا جزاک اللہ والا مسئلہ جو ہے پرانا ہے، مولویوں کا پہلے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بیٹھ گئے دونوں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک پاٹیا اس کا توڑ دیا، اچھی خاصی کشتی تھی، نئی کشتی تھی، اس کو عیبدار بنا، پاٹیا توڑ دیا اس کا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، اے عجیب آدمی ہے، ایک تو بیچاروں نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ مفت میں ہم کو کشتی میں سوار کر لیا، اور انہوں نے بیٹھے بیٹھے پاٹیا توڑ ڈالا اس کا، ان سے تو رہا نہیں گیا، تو کہہ دیا کہ حضرت آپ نے اچھا نہیں، بہت غلط کام کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میاں میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اپنا ساتھ نبھے گا نہیں، آپ ہی آئے ہیں ضد کر کے، میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نبھا نہیں سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم سے احساس ہوا کہ تو گڑبڑ ہو گئی، بولنے کا نہیں تھا، نے بول ڈالا۔ اس کے بعد اور دو واقعات پیش آئے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اخیری جب واقعہ پیش آیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اب ہم یہاں سے الگ ہو جاتے ہیں، آپ اپنے راستے میں اپنے راستے، اس لیے کہ جس مشن کو لے کر کے یہ قصہ پیش آیا تھا اور یہ قصہ وجود میں لایا گیا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ البتہ
ہم الگ ہونے سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دیتا ہوں کہ میں نے جو کام کیے وہ کیوں کیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس میں سے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ میں نے جو پاٹیا توڑا تھا کشتی کا، اس کی خالی میں آپ کو حکمت بتا دیتا ہوں، جو آپ کو بہت خراب لگا اور میرے حساب سے وہ کرنا ضروری تھا۔ کیا مصلحت تھی؟ فرمایا کہ یہ کشتی جہاں جا رہی تھی وہاں کا جو بادشاہ ہے بڑا ظالم بادشاہ ہے، وہ جہاں کوئی اچھی اور نئی کشتی دیکھتا ہے چھین لیتا ہے، ظالم ہے، ظلم کرتا ہے لوگوں کو۔ اور جو عیبدار کشتی ہوتی ہے، ٹوٹی پھوٹی چیز ہوتی ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ جو ہے اس کشتی کو لے نہ سکے۔ اب آپ بتائیے میں نے اچھا کام کیا کہ غلط کام کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ خالی ایک نمونہ ایک بتایا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ تکوینیات کے ذمہ دار ہیں۔ دنیا کے اندر جو حادثات پیش آتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر دیے۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کوئی کام ہم کو نظر آتا ہے کہ یہ بہت غلط ہوا، تو ہونا تھا، تقدیر میں تھا، کوئی روک نہیں سکتا تھا، اور ہم کتنا بھی واویلا مچاؤ، ہم کتنا بھی شور کریں، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے، جو اصل بات ہے، کہ آج ہم لوگ اسلام کی اور شریعت کی تعلیمات سے ہٹ کر جہاں اپنا آخرت کا نقصان اٹھا رہے ہیں، وہاں ہماری دنیا کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی 4-5 دن پہلے ڈاکٹر آصف سمول ہیں، ہمارے بہت سے لوگ جانتے ہیں، ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں، بہت ماہر ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس جانا ہوا تھا، وہاں یہ بات نکلی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آج کل جو ہے ہمارے جو مریض آتے ہیں، بولے کہ غیر مسلم مریض تو خیر بہت زیادہ ہیں، دماغ کے اور ڈپریشن کے اور یہ، لیکن اب مسلمانوں کے اندر بھی اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے ہم کو جو بنیادی تعلیمات دی ہے ان پر ہمارا یقین کمزور ہو گیا۔ یہ بات جو مضمون بیان کیا، یہ الحمدللہ کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو مجھے لگا کہ یہ بات بار بار کہنے کی ہے، ہر ایک کو کہنے کی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، ہم اس بات کو سمجھ لیں اسلام کے علاوہ کہیں ہمارے لیے جائے نجات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے، ہر تعلیم کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ عبادات کی لائن کی، معاملات کی لائن کی، معاشرت کی لائن کی، کاروبار اسی طریقے سے کریں، پوری ایمانداری سچائی کے ساتھ کریں۔ پوری دنیا بھی اگر دنیا کا ہر آدمی جھوٹ بول کر کمانے لگ جائے تب بھی ہم نہیں کمائیں گے۔ ہم کو لگے کہ جھوٹ بولنے سے اس کا کروڑوں روپے کا فائدہ ہوا تو بھی ہم ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اتنا ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ایک اعلان تو ہماری اسی مسجد کا مجھے سونپا گیا ہے کہ اوپر ڈھابے پر شیڈ ڈالنے کا کام چل رہا ہے کہ جمعہ کے دن ہمارے بہت سے نمازی بھائیوں کو واپس جانا پڑتا ہے، مسجد کے پگتھیوں کے اوپر لوگوں کو نماز پڑھنی پڑتی ہے، اس لیے اوپر وہ شیڈ کا کام شروع کیا گیا ہے، اور کچھ 8 لاکھ روپے کے خرچ میں سے 3 لاکھ روپے کا انتظام ہوا ہے، پورے 5 لاکھ روپے کا انتظام باقی ہے۔ ہمارے محلے کی مسجد ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے اس شہر سے پورے ہندوستان کے اندر اللہ کے توفیق سے، اللہ کے فضل سے چندہ جاتا ہے، تو ہمارے اپنے محلے کی مسجد ہے، اور ہمیں تمام نمازیوں کو اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ جلدی سے ہمارا اللہ کر کے یہ کام مکمل ہو جائے۔ تو ایک تو یہ
تقاضا ہے اور ایک میرا اپنا تقاضا ہے۔ حافظ یونس صاحب اگر اجازت دیں تو میں اپنا تقاضا بھی رکھ دوں۔ حافظ صاحب کا تقاضا تو میں نے رکھ دیا، دوسرا ہمارا تو بہت چھوٹا تقاضا ہے، ان کا تو 5 لاکھ روپے کا کام ہے، وہ بھی آپ کر دینا، میرا خالی 70,000 کا کام ہے۔ ہمارے مفتی دلشاد صاحب آئے ہوئے ہیں ارریا مدرسے سے، کہاں گئے؟ یہ کھڑے ہیں دیکھو، ان کا ارریا کے اندر مدرسہ ہے، 150 سال سے جس جگہ پر رنڈی خانہ چلتا تھا، انہوں نے ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے محنت کر کے وہ رنڈی خانہ بند کروایا اور عین اسی جگہ پر مدرسہ چالو کیا ہے۔ میں جا کر آیا ہوں اور ابھی ایک چھوٹا سا تقاضا ہے ان کو مدرسے کے بچوں کے پڑھنے کے لیے اور رہنے کے لیے اسی طرح کا شیڈ ڈالنا ہے، اس میں جو ٹین ہے اس میں 60 عدد یعنی 60 پترے اس میں ڈالنے کے ہیں، ایک پترا جو ہے 800 روپے کا ہے، اور جو پائپ لگیں گے اس میں ٹوٹل 29 پائپ لگیں گے، ایک پائپ جو ہے وہ 780 روپے کا ہے۔ یہ میں نے الگ الگ اس لیے بتا دیا کہ اگر کسی کو اپنی طرف سے ایک پائپ لینا ہو تو ایک پائپ لے لے 780 روپے، اور کسی کو اپنی طرف سے ایک ٹین دینا ہو تو وہ 800 روپے کا ہے۔ للہ کی رقم سے آپ دیں، صدقے کی رقم سے دیں، للہ اور صدقہ نفلی صدقہ، زکوٰۃ کی رقم اس میں نہ دیں، اور دونوں ملا کر آپ دینا چاہیں کہ بھئی ایک ٹین میری طرف سے اور ایک پائپ میری طرف سے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد باہر بیٹھیں گے، آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں بھرپور تعاون کریں، ہمارے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔